السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ویلاگ بڑا ایکسکلوسیو ہے، بڑی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ویلاگ میں۔ اس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اس کو آپ نے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو آپ کو آج بتائیں گے کہ اس بات کا بہت چرچا ہو رہا تھا کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ اگر امریکی صدر منتخب ہو گئے تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اس میں تیزی آ جائے گی۔ اب یہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے، امریکہ میں بھی بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے تھے، پاکستان میں بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ جیسے ہی اگر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ اگر منتخب ہو گئے تو پاکستان میں بھی پالیسی بدلے گی اور خان صاحب کی جو جان ہے جیل سے وہ چھوٹے گی۔ تو وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کیا ایسے معاملات تھے جن کی بنیاد پہ یہ باتیں ہو رہی تھیں؟ اور اب چونکہ امریکی صدر منتخب ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ 20 جنوری 2025 کو اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف جو ہے وہ اٹھائیں گے، تو اب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا اس میں آسانی ہو جائے گی؟ کیا خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے جلدی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے؟ اب اس کے متعلق آج ایکسکلوسیو معلومات آپ سے شیئر کریں گے کہ کن بنیادوں پہ پی ٹی آئی کے لوگ اصل میں یہ دعویٰ کر رہے تھے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی اسیسمنٹ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں کو بھی تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے تو ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، امریکہ کی پالیسی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے ان کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ 5 نومبر سے پہلے جو گڑماسا آپ نے مچانا ہے وہ مچا لیں، جو آپ نے ترمیمیں کرنی ہیں وہ کر لیں، ایکسٹینشنیں لینی ہیں لے لیں، مدت ملازمت کی وہ بڑھانی ہے وہ بڑھا لیں، کیونکہ 5 نومبر کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت کے آ گئے تو پھر مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بڑے بھاری مارجن سے انہوں نے شکست دی ہے کملا ہیرس کو، تو اب کیونکہ وہ نو منتخب صدر بن گئے ہیں تو کیا عمران خان صاحب کے جو مشکلات ہیں ان میں کمی آ جائے گی؟ یہ کن بنیادوں پہ پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح کا دعویٰ کر رہے تھے؟ آج آپ کی نظر سے ایک ٹویٹ گزرا ہوگا، شہباز گل جو کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت میں سے ایک ہیں اور ان کی کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ریاست فلوریڈا جو کہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے امریکہ کی اور اپنے بیچز کے حوالے سے بڑی مشہور ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے بھی رہائش جو ہے وہ اپنی ریاست فلوریڈا میں ہی رکھی ہوئی ہے، پام بیچ میں، اور وہیں سے انہوں نے اپنے جو انتخابی نتائج کے اعلانات اور یہ ساری ٹرانسمیشن انہوں نے وہیں پہ دیکھی، اور پھر وکٹری سپیچ بھی انہوں نے اپنے جو رہائش ہے پام بیچ میں وہیں سے انہوں نے کی۔ تو اس ریاست کے حوالے سے یہ خبریں اب آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب اپنی انتخابی مہم میں مصروف تھے تو الیکشن سے چند ہفتے قبل پاکستان کے جو پاکستانی امریکن ہیں، ٹاپ کے جو 3-4 لوگ ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی رہائش کا پام بیچ میں ملاقات کی۔ ابھی یہ انتخابی مہم جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور اسی دوران یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، اور ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات ہوئی، اور بڑی یہ تفصیلی ایک ملاقات تھی۔ یہ ملاقات ویسے تو انتخابی مہم کے دوران جو آپ کمپین کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں اس حوالے سے تھی، اور یہ ملاقات کرنے والے جو پاکستانی امریکن ہیں یہ بڑے انفلوئنشل پاکستانی امریکن ہیں، بزنس مین یہاں امریکہ میں، اور یہ مختلف ادوار میں صدارتی مہم کے دوران بڑی ملین ڈالر کی فنڈنگ جو ہے وہ عام طور پہ کرتے ہیں، اور اس انتخابی مہم کے دوران بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے انہوں نے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ فنڈنگ دی ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پارٹی کو اس انتخابی مہم کے دوران۔ تو جب یہ میٹنگ وہاں پہ کی پاکستانی اہم ترین لوگوں نے جو پاکستانی امریکن ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق ریاست فلوریڈا سے ہی ہے، اور نام تینوں کے ابھی ڈسکلوز نہیں میں کر رہا، تینوں کے نام ہمارے پاس موجود ہیں، بڑے انفلوئنشل پاکستانی امریکن ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے چند ہفتے قبل ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی تھی، اور یہ بیسیکلی فنڈنگ کے حوالے سے ملاقات تھی، لیکن وہاں پہ عمران خان
اور ان پہ جو جاری ظلم، بربریت اور فسطائیت اور کیسز اور جیل کے معاملات، یہ سارے معاملات بھی وہاں پہ یہ ڈسکس ہوئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تمام جو حقائق ہیں اور یہ جو سیاسی کیسز ہیں ان کے متعلق بھی بریف کیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ کیوں عمران خان جو ہیں وہ اس وقت جیل میں قید ہیں، ان پہ کس طرح کے چارجز ہیں، ان چارجز کی نوعیت کیا ہے، اور اصل میں معاملات جو ہیں وہ کیوں اس طرح سے ہیں کہ خان صاحب جیل میں بند ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بڑے ذمہ دار لوگوں نے بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پاکستانی امریکن ان کو یہ بتایا کہ وہ جو بھی خان صاحب کے ساتھ اس وقت پاکستان میں ایک قانونی پروسیس چل رہا ہے، وہ اس سارے معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا انتخابی مہم سے پہلے، انتخابی مہم کے دوران، وہ اس سارے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا پاکستانی امریکن کو کہ جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہوا اسی طرح کا تقریباً ملتا جلتا کام ان کے ساتھ بھی ہوا، الیکشن مہم کے دوران اور اس سے پہلے بھی کیسز بھی ان پہ بنے، ان کو کنوکشن بھی ان کی ہو گئی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ پہ آپ کو پتہ ہے کہ ریلی میں پینسلوینیا میں گولی بھی چل گئی، تو وہ ان کا پاکستانی امریکن یہ جو ڈیلیگیشن سے ملا الیکشن سے چند ہفتے قبل، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں اس سارے معاملے کو سمجھتا ہوں بخوبی، کیونکہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ یہاں امریکہ میں یہ ہوا ہے، اور وہ اگر امریکی صدر منتخب ہو گئے، یہ بڑی عام بات انہوں نے کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران جب یہ ملاقات کی بااثر پاکستانی بزنس مینوں کے ساتھ، جو پاکستانی امریکن بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ملاقات میں، انہوں نے یہ بات وہاں پہ اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ یقینی طور پہ اس سارے معاملے کو وہ دیکھیں گے، جو بھی عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، جس طریقے سے ان کو سزا وہاں پہ دی گئی ہے، وہ اس سارے معاملے کو اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی کمٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے یہ کی گئی، اور اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے بڑے اہم اور ذمہ دار لوگوں کی طرف سے۔ اور وہ جو پاکستانی ہیں، وہ جیسے میں نے کہا کہ ایک کا تعلق تو ریاست فلوریڈا سے ہی ہے جہاں پہ یہ ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے، دو کا تعلق ایک ایسی ریاست کے ساتھ ہے، اگر میں ریاست کا نام بتا دوں تو وہ جو پاکستانی انفلوئنشل بزنس مین ہیں وہ ان کا آرام سے پتہ بھی چل جائے گا کہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے اس ریاست کا نام بھی میں آپ سے شیئر نہیں کر رہا، لیکن یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں۔ ہر امریکی صدارتی جب مہم چل رہی ہوتی ہے انتخاب کی تو اس میں بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لیتے ہیں، اور بڑی فنڈنگ، ملینز آف ڈالر کی فنڈنگ جو ہے وہ اس میں وہ کرتے ہیں، اور اس ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں بھی انہوں نے بھرپور جو ہے وہ فنڈنگ دی، اور اسی فنڈنگ کی میٹنگ کے دوران ہی عمران خان صاحب کے سارے معاملات بھی ڈسکس ہوئے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کے عزم کا اظہار کیا کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں، اگر وہ امریکی صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ یقینی طور پہ عمران خان صاحب کے معاملات کو بغور دیکھیں گے، ان کا جائزہ لیں گے کہ کیوں کر وہ جیل میں قید ہیں اور ان کے کیسز کی نوعیت کیا ہے۔ یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اب کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، 20 جنوری کو وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس حوالے سے یہ جو پروسیس ہے اس پہ ان کا کیا ان کی پالیسی ہوتی ہے، ان کی جب ٹیم ڈونلڈ ٹرمپ کی بن جاتی ہے تو وہ اس حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے، اور ان کی ٹیم کیا پاکستان میں جو متعلقہ ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ تو ابھی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بیسیکلی لوگ بہت سے وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایون مشاہد حسین سید پاکستان کے سینئر پولیٹیشین، صحافی بھی رہے کسی عرصہ میں، لیٹ 80s میں، ارلی 90s میں جرنلزم کے شعبے سے وابستہ رہے، بڑے باخبر ہیں،
اور ویل کنیکٹڈ ہیں پاور کاریڈور کے ساتھ، وہ بھی اس بات کا اظہار کئی دفعہ کر چکے ہیں ٹی وی پروگرام میں، ٹاک شوز میں، کہ جیسے ہی ادھر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر منتخب ہوئے تو ایک ٹلی کھڑکنی ہے پنڈی اسلام آباد میں، تو اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ اپنے معاملات کو، اپنے گھر کو جو ہے وہ درست کریں، ٹھیک کریں، اور یہ جو آپ نے ایک زیادتی، ظلم اور بربریت کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس کو بند کریں۔ تو یہ بات تو وہ بھی پبلکلی اس بات کا مشاہد حسین سید بھی اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اطلاعات کہ پاکستانی ٹاپ کے 3 یا 4 انفلوئنشل بزنس مین جو ہیں، جو پاکستانی امریکن ہیں بیسیکلی، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک خصوصی ملاقات کی تھی الیکشن 5 نومبر کے الیکشن سے چند ہفتے قبل، اور خان صاحب کے سارے معاملات ان سے ڈسکس کیے تھے، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو کہا تھا کہ جیسے ہی وہ اقتدار میں آئیں گے وہ خان صاحب کے سارے معاملات، جو ان کے کیسز ہیں اور دیگر معاملات، یہ سارے وہ بغور ان کا جائزہ لیں گے اور ان معاملات کو وہ دیکھیں گے۔ اب وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، 20 جنوری کو اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف بھی اٹھائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا پاکستان کی اتھارٹیز پہ کوئی پریشر جو ہے وہ بنتا ہے، اور خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کب تک ممکن ہوتی ہے، کیا اس میں کوئی واشنگٹن اپنا رول پلے کرتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ہم تمام تر معلومات جو ہیں وہ لے کے آتے رہیں گے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔